وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ باغ جنت کے ہیں پیرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرات محترم، 5 ربیع الاول اور 28 صفر، یہ 2 تاریخاں نے امام حسن پاک دے وصال دیا۔ تو اس بارے چند گزارشات عرض کرانگا۔ آپ دی خدمت وچ امام حسن مجتبی عزیزم، لوگ کہندے نے کہ انہاں دی بیوی پاک نے انہاں نو زہر دیتا سی۔ لوگ کہندے، میرا نظریہ تھوڑا جہا اس تو مختلف ہے۔ میں اپنے نظریے تے دلیل پیش کروں۔ جڑے بندے تسی بیٹھے ہو، ساڈے ہوندیاں بے نظیر نام دی ایک عورت پاکستان وچ سیاستدان سی، ہزاراں کیمریاں دے سامنے، لکھاں اکھاں دے سامنے وہ بی بی مرڈر ہو گئی ہے۔ کچھ انہوں قتل آندے نے، کچھ شہید آندے نے، جویں جویں کسی دا نظریہ ہے، وہ مرڈر ہو گئی، اس نوں قتل کیتا گیا۔
سوشل میڈیا دا بھی دور ہے، ٹی ویاں دے کیمرے بھی لگے نے، ہر چیز دے ہوندیاں اے پرسوں دی گل ہے، اے تعین نہیں کیتا جا رہا کہ ان کہیں قتل کیتا ہے۔ کوئی آندا ہے طالبان قتل کیتا ہے، کوئی آندا ہے وہ دے خامد قتل کیتا ہے، کوئی آندا ہے مشرف قتل کیتا ہے، فلاں کیتا ہے، فلاں، جتنے قیاس نہیں، لیکن اے کنفرم نہیں ہو سکیا، حالانکہ انہاں دی حکومت بھی سی، بعد میں فوراً حکومت بھی انہاں دی سی، مگر قاتل دا تعین نہیں ہوتا۔ تو جس ویلے نہ کوئی اے اخبار سی، نہ کوئی کیمرے سن، نہ کوئی کتاباں لکھن والا طریقہ سی، اس ویلے یہ کیویں تعین کیتا جا سکتا ہے ایڈے یقین نال کہ فلاں نے ہی قتل کیتا ہے؟ بعد قتل تاریخ وچ ایسے مشہور ہوئے نے جنہ دے قاتل دا تعین ہویا ہے کہ فلاں قاتل، مگر امام حسن پاک دی جو زہر دا واقعہ ہے، اگر یہ روایت موجود ہے کہ امام حسین نے پوچھا ہے، کتاباں وچ موجود ہے کہ تُہان اے زہر کس دیتا ہے، تو حضرت امام حسن نے انہوں کسے دا نام نہیں دسیا۔ جیڑی خبر امام حسن نے اپنے بھائی حسین نو نہیں دیتی، وہ ساڑھے تک میں سے ایڈی مصدقہ پہنچ گئی، اور اگر زہر دین والی وہ عورت سی تو پھر امام حسین نو دے کولو بھائی دے قتل دا قصاص لینا چاہیے، آپ نے نہیں لیا۔ تو اے تاریخی واقعات نے، میں کیوں کہنا کہ اے میں نہیں مندا، میں اس واسطے کہنا کہ حسن پاک دی بیوی ہوئے، ایڈی وڈی شخصیت دی زوجہ ہوئے، تے او مولا حسن نال غداری نہیں کر سکتا۔ کہ میرا عقیدت ہے، میرا عشق ہے، جس نہیں مننا وہ نہ مننے، میں کو دھکے نال منانا۔ بی بی اس بندے نال غداری کر دیئے جدے کو کمی ہوئے، مولا حسن تو وڈا کائنات ہے، بندہ کیڑا جدے نال مائی اور غداری کر دی۔ جس عورت کا نکاح اس شخصیت نال ہوئے جنہوں حضور فرمایا ہوئے ہادہ ابنی سیدن، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، وہ عورت پاک ہستی امام حسن دی نال کیویں غداری کر سکتی؟ اور تاریخ ایسے ایسے گھٹیا واقعات لکھے کہ یزید نے انہاں آکھیا سی کہ میں تیرے نال نکاح کرانگا تے تو زہر دے دے۔ اس تو بڑا کوئی الزام امام حسن سرکار دے گھر تے ہو سکتا ہے کہ انہاں دی بیوی نکاح انہاں دے چاہیے تے او دی خط و کتابت یزید پلید نال چل دی ہے؟ اس تو بڑا الزام کی ہو سکتا ہے کسی سید دے گھر تے آج دا بھی کوئی غیرت مند سید ہوئے تے گوارا نہ کرے امام حسن دے بارے تسی یہ کیویں سوچ سکتے؟ گل سمجھا کرو میں کیا کہ میں کچھ مسئلے مولویاں تو اٹھ کے کرنا، جڑے مولوی اور کر دینے میں اور کرنا، اور وہ میں دستا ہوں نا مولویاں دی لین ہو رہے اے بھئی ساڑی لین ایتھے ہو رہے۔ مولوی یہ من سکتا ہوئے گا کہ امام حسن دی بیوی جڑیاں نے ہو خفیہ یزید نال خط و کتابت کر دیا ہے تو یزید انہوں نے ذریعے انہوں نے زہر دلایا ہے، میں نہیں مندا کہ بیوی مولا حسن پاک دی ہوئے۔ وہ جتے اسی آنے غوث پاک کو کتب آ جائے، چور آ جائے تو کتب بن جاتا ہے، آدھیا کہ نہیں
غوث پاک امام حسن دی لڑی وچوں ایک سید نے انہاں دے گھر چور داخل ہویا، وہ چور کتب بن کے نکلیا تے جیڑی نکاح وچ آ گئی او دے اندر اتنی پلیدی اجے رہ گئی آئی۔ امام حسن دے نکاح وچ جیڑی مائی ہوئے او دے اندر پھر پلیدی کیویں رہ سکدی؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پلیدی تے انہاں دے قریب ہی نہیں آ سکتی۔ تے جیڑی بی بی یزید نال ساز باز کرے وہ پلید نہیں تے پاک کی میں وہ تے پلید ہوئے۔ امام حسن دی بی بی پلید ہو ہی نہیں سکتے، وہ بھی پاک نے، انہاں دیاں بیویاں بھی پاک۔ سو ایک الزام ہے امام حسن دی ذات تے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی اے سنی درویش کدی انہیاں گلاں مندے ہی نہیں۔ مثلا میں ساری دنیا دے مولوی آندے جی بی بی پاک حق منگن گئے تے دیتا نا، اسی اس مسئلے دی جڑ مڈ تو ہی کٹ دینے، اسی آنے او منگن والے ہے نہیں نہ تے نہ ہو جاندے نے او عطا کرن والے، تھانے ایتھوں ہی بول لگ گئی۔ تو ساڈی ایتھے بھی گل دنیا نالوں مختلف ہے۔ اسی آنے مولوی آندا روایت چاہے، میں کہ مولوی تو روایت نو مندا رہو، اسی تے رسول اللہ دی شہزادی نو منیا ہوئے۔ روایتاں دی کیڑی گل ہے؟ روایتاں بڑیاں روایتاں اسی بھی پڑھیاں نے، کوئی تھوڑیاں باڑیاں، تو نتیجے تے پہنچیاں با روایت جویں دی بھی مولوی دا ڈھونڈن تے دل ہوئے نا، مولوی ڈھونڈ لیندا۔ تے جیڑی روایت بالکل سیدھی بھی ہوندی ہوئے تے مولوی دا دل ہوئے وہ سجے کھبے کرنا ہے، مولوی ان کر لیندا۔ اینی کو مولوی کول کاریگری ہے، گل سمجھ چاہیے کہ نہیں ہے؟ میں نے ایک مولوی صاحب ملے، تقریر ہوئی ساری کٹھی، میں بھی تقریر کی تھی، پھر مولوی صاحب سن دے رہے، میں وہ تقریر میں آکھیا بھائی حضرت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت۔ یہ روایت میں پڑھی تھی تو میں محبت ہوئے بیان کی تھی، جدو میں بیان کی تھی بعد کھانا کھان بیٹھے تھے، وہ کھانا کھان لگیا نا بوٹیاں دے نیڑے ہو کے اولی جا مولوی صاحب میں نے آکھیا بھائی جڑی تسی روایت بیان کی تھی یہ ضعیف ہے۔ پلیٹ بوٹیاں لی آئی نا وہ تھوڑا جا نیڑے ہو کے تے منہ میرے حل کر کے تے اے روایت جڑی تساں بیان کی تھی یہ ضعیف ہے۔ میں کہ مہربانی چلو تسی دس چھڑیا چنگا کیتا ہے۔ کھانا کھاندے رہے، جس لئے مولوی صاحب کھیر تے اپڑ گئے نا بوٹیاں چھوٹیاں کھا کے، وہ پھر کھانے تے بھی پروسیس ہوندے نا، پہلا گوشت کھائی دے، پھر چاول کھائی دینے، پھر یا اور کوئی ڈش ہوندے، پھر آخری ڈش ہوندی ہے کھیر دی، جس لئے مولوی صاحب وہ کھیر دے وچ مست ہوئے نا۔ میں کہ علامہ صاحب، وہ مڑ علامہ صاحب، میں کہ علامہ صاحب روایت سنی ہے کہ جیڑا عالم دین ہے ماشاءاللہ او دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، آئی تھوڑی زیارت ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل ہے، ٹھیک روایت ہے۔ اس لئے میں سمجھا کہ مولوی ہوری پوری وانڈے چاہ گئے، میں کہ مولوی صاحب تہاڈا منہ ویکھنا عبادت ہے، علیم تسی مولوی بھی نہیں سمجھے، عالم بھی نہیں سمجھا، عالم دین دا چہرہ ویکھنا اگر عبادت ہے تو علی پاک نو تسی عالم بھی نہیں سمجھا؟ اکھے نہیں وہ روایت دی میں گل کی تھی، میں کہ مولوی جی میں اس گل نو سمجھنا، تو اڈا منن تے دل ہوئے تو تسے جیڑی دل کر دے اور تسی قابو کر کے منا لیں دے، جدو تو اڈا دل آ جائے نا باہ نہیں مننی، موڑ تو اڈے کو ربڑ بڑے بڑے جیڑے تسی اتے مار لیں دے۔ تو بھائی مولوی اگر لی جانا چاہے، مولوی دی مرضی ہے نا، مولوی لی جانا چاہے تو یزید نو رسا پا لیندہ بین میں جنت چلی جانا ہے، ایسے مولوی موجود نہیں۔ وہ آندے نے روایت کے مطابق یزید جنت جا سکتا ہے اور جائے گا۔ میں کہ میں تے تو اڈے اس فن دا پہلا ہی قائل ہاں، میں تسی جو کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ وہ سکھا بھی یزید جنت جا سکتا ہے، روایت چاہے، خبردار کوئی یزید نو برا نہ آگا۔ مولوی صاحب آگا میں کہ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے جو مولوی لی جانا چاہے نا تو یزید نو بھی لے جانا ہے، تو جو مولوی دا موڈ بن جائے وہ نہیں لی جان دینا، تو مولوی ہر لا کلمہ پڑھنا لا نوکر پائیں تن پاک دا سنی ہوئے تو آندھن اے نہیں جان دے، توجہ ہے کہ اے جنت نہیں جا سکتے کبھی بھی،
میں کہنا کی کیتا انہیں کہنا مولوی دی توہین کی جڑا عالم دین دی توہین کرے وہ بندہ جنت جا ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ روایت ہے، فتویٰ ہے کہ جڑا عالم دین دی توہین کرے، عالم دین سمجھ گئے وہ کفر کرتا ہے۔ میرے ورگے بندے دا اس ویلے دماغ ہل جاندا ہے، جڑا عالم دین دی توہین کرے وہ تے کفر ٹر گیا، جڑا نواسہ رسول نو شہید کر دے بھی ان جنت چلی جانا چاہتے نے۔ بھائی مولوی تیری سمجھ نہیں ہوندی میں تو کردا کی، مینوں تیری سمجھ نہیں ہوندی یار تو چاہتا کی، مرضی نہ ہوتی پسند نہ ہونا دی وہ کی کر دے۔ فقیرو درویشو اسی اے ممبر تے بیٹھے ہاں، یہ تے اتے بانا ساڑی سعادت ہے، پر اسی کچھ گلاں وہ جڑیاں روٹین دیاں مولوی کردے نے اسی انہاں تو تھوڑا جا ہٹ کے گل کر رہے ہیں، اور وہ اپنا نظریہ اسی دوجیاں اتے تھوپ دے نہیں با ساڈا نظریہ کہ تسی ضرور منو نہیں، وہ اسی دسنے آ کے ساڈا ذاتی خیال ہے، اس نو کوئی مننے تے تاں بھی وہ دی مرضی ہے، نہ مننے تے تاں بھی وہ دی مرضی ہے۔ میرا ایک خیال ہے اور عقیدت ہے میری کہ نہ سیدہ زہرا کسی کو منگ سکدیاں نے تے نہ امام حسن دے جنہ نال نکاح ہوئے نے وہ بیویاں امام حسن نال غداری کر سکتی۔ باقی کوئی فلانا آندہ ہے فلانا آندہ ہے فلانا آندہ ہے فلانا دو فلانے جانن تو انہوں دا کم جانے، اسی اتھے کھڑے ہیں کہ اصحاب کاف دی غار تو پار کتا بہ جائے تھے، اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، یہ کتا بھی ہون پاک کر کے جنت اچھ گلاں گا۔ کیوں کہ اے اصحاب کاف دی غار تو پار بہ گئے، جڑیاں بیویاں امام حسن دے حرم میں چھوڑ انہاں دے گھر ران تو انہاں دے کردار تے انگلی اٹھانا ہے تو امام حسن دا نوکر کی میں بن گیا کہ وہ یزید جیسے پلید آدمی نال انہاں دی خطو کتابت سی کہ تو زہر دے امام حسن نو تے میں تیرنا نکاح کر لانگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر بندے ٹھیکیدار نے باسی سارے ہاں تو وڈے محباں امام حسن دے، تو اڈی کیڑی محبت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حضور دی آلِ بیت دے بارے ساڈا عقیدہ ہے تو ہے عین نور تیرا، سب ہے گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب ہے گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تاریخ دا کچھ مطالعہ ساڈا بھی ہے تھوڑا جہا، پر اسی کدی اس موضوع تے گل نہیں کیتی کہ حضرت علی نو کوفے سدیا کہیں آ تے مڑ شہید کہیں کیتا، امام حسن نال دو نمبری کہیں کیتی، امام حسین نال دو نمبری کہیں کیتی، امام زید نال دو نمبری کہیں کیتی، اسی تیرنا گلہ نہ لائے ہی کدی نہیں بچے لو ٹھپیاں ہی ران دے اے میں روڑا پوندا ہے، لیکن چونکہ ساڈے گھر دی گل ہے تو پھر سانے دسنی پوندی ہے کہ امام حسن دی بیوی دے بارے غلط جملے مت سوچیا جائے، لیکن انہاں بندیاں تے بعید کیے جڑے رسول اللہ دی بیوی تے الزام تراشی تو بعد نہیں ہوندے، وہ امام حسن دی بیوی تے الزام لا لین تے انہاں نے کی مسئلہ ہے؟ جڑے اما عائشہ صدیقہ دے بارے غلط جملے بول سکتے ہیں وہ امام حسن دی بیوی دے بارے بول لین تے کھڑا مسئلہ ہے۔ عزیزان من، میرے نبی پاک، میرے نبی دی آل پاک، امام حسن پاک، امام حسن دی امی پاک، ساری دنیا تے بچے پیدا ہوندے نے، بچے پاک نہیں ہوندے نا بچیاں دی ماں پاک ہوندی ہے۔ جدو میرے حسن پاک دا ظہور ہویا ہے، آپ دنیا تے تشریف لے آئے نے، سرکار کے مسئلہ پیش ہویا ہے، یا رسول اللہ
عورت وال بچہ پیدا ہوئے اتنے دن نماز نہ پڑھے، فرمایا جنی دیر تک غسل نفاس کر کے پاک نہ ہو جائے. عرض کیتی گئی یا رسول اللہ فاطمہ پاک کل تے اج ہی اصل تے حسین دی ولادت ہوئی ہے، بیبیوں میں نمازاں پڑھدے نے. حضور فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دی حور ہے، اللہ انہوں پلیدیاں تو پاک کر چھڑیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کے گھروں آواز آئی ان کی پاکی کا خدا ہے، پاکی کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا ہے، کہ کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت. اہل سید بی بی پاک دے گھر حسن آئے، بی بی پاک دے گھر حسین آئے. حسن بھی پاک نے حسین بھی پاک نے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، ساریاں رشتہ داریاں قیامت نو مک جان گیاں پر میری آل دی رشتہ داری قیامت والے دن بھی پکی ہوئے گی. جنہ دیاں شادیاں امام حسن نال ہوئیاں او مائیاں تے ہیں سیدھیاں جنتی، یہ حدیث پاک وچ آیا او مائیاں تے سیدھی جنت جانا ہے جنہ دی امام حسن پاک نال شادی ہو گئی. عزیزاں نے محترم میرے سجن میرے عزیز، حسن بھی پاک حسین بھی پاک فاطمہ بھی پاک، جتھے علی آئے کعبہ بھی پاک، علی بھی پاک، علی دی امی بھی پاک علیہ السلام. توجہ ہے دوبارہ سنو، حسن بھی پاک، حسن دی امی بھی پاک، علی بھی پاک، علی دی امی بھی پاک، جتھے علی پیدا ہوئے او کعبہ بھی پاک. ہن اگلی گل سنن والی، لیکن جتھے علی پیدا ہوئے صرف او تھا پاک، صرف او گھر پاک، صرف او کعبہ پاک. جدو میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے، میرے نبی دا میلاد ہویا، میرے نبی بھی پاک، نبی دی امی بھی پاک، قدم زمین تے رکھیا ساری دھرتی پاک. بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نہ اللہ نے ساری دھرتی پاک کر دی. تو ساتھیوں میرے حضور دی میلاد دا مہینہ آ گیا، سارے شہر والے پنڈا والے اپنے گھرانوں سجاؤ، لائٹنگ کرو، دکاناں سجاؤ، مکان سجاؤ، مسجداں سجاؤ، جھنڈے لگاؤ. سنیوں اسی سنیاں ساڑھے جھنڈے دا رنگ ہوئے جڑا رسول اللہ دے روزے دا رنگ ہے. لہذا سارے ساتھی جھنڈا لگاؤ اور ضرور لگاؤ، چونکہ کچھ ساتھی ساڑھے آدھے بھائی اسی ہیاں سننی اونج اسی منت مننی. میں ہن منت تے باس نہیں کردا، میں اے آنا بجے تو مننی بیٹھا ہے تے لا او جڑا سنیاں دا بندا ہے. اسی گلی چو لنگیے تے سن پتہ لگ جائے آ سبز جھنڈا جڑے گھر تے لگا ہے اے لگدا ہے پیر بائیاں دا گھر ہے.
پیر بائیاں دا گھر ہے، پتہ لگ جائے نا آج دے سبد لگا کھڑائی یہ اپنے سنیاں دا گھر لگتا ہے، تو آپ جھنڈا لگاؤ اور ضرور لگاؤ، کیونکہ یہ جھنڈے بھی علامت ہوندے نے۔ اسی ایک واری میں عراق جانا سی تے دبئی ایئرپورٹ تے رکے، تو وہ اسی ساتھی آئے 10 بھائی جہاز کیڑے تے جہاز سن جی میں اتنے رکشن ساڑے، میں آخیا انڈیا دا ہے، بنگلہ دیش دا ہے، سعودی عرب دا ہے، بھائی توان کیویں پتہ لگتا ہے کنہ دا ہے؟ انہاں کہا جی جیڑے ملک دا ہوئے ان دے اتے ان دا جھنڈا لگا ہوتا ہے، اتھوں پتہ لگ جاندہ ہے کنہ دا ہے۔ بھائی جی جیڑی دکان تے مکان تے سائیکل تے گڈی تے میلاد شریف والا جھنڈا لگا ہوئے ان دا کارڈ ویکھن دی نہیں لوڑ ہوندی، اوویں پتہ لگ جاندہ ہے سنیاں دا ہے، تے دوجیاں دے لان دی سان ضرورت کوئی نہیں، وہ دوجے جنہ دا دوجا جھنڈا ہے وہ دوجا لان بالکل لانا چاہیے، انہاں دا عقیدہ ہے۔ تو جڑا آندا ہے میں سنی ہاں، بھئی توں کیوں دوجے لانا ہے؟ سنی اپنا جھنڈا لائے جڑا ہوتا ہے، تو بشا کیٹ دا دے گا لا جے نئے باز ہوگا، جھنڈا سنیاں نو سنیاں والا لانا چاہیے۔ سنی میلاد دا مہینہ ہے تے سال دیاں ریجاں جھنڈیاں دیاں جڑیاں انہی ساریاں منتاں ہن اس مہینے اپنیاں پوریاں کر لا، کوئی پیچھے رہ نہ جائے، منتاں پوریاں کرو، جھنڈے لاؤ، سبحان اللہ، بڑی گل دبا کے لاؤ، آپ نو لگانے چاہیے۔ دکان سجاؤ، باویں ایک لڑی لاؤ، کوئی لا چھڈو اگاں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی جتنی بندے آنے جاٹاں دن بھائی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، میں آخیا ہو گئی ہے پھر اتنے میلاد دی واری مہنگائی کیوں یاد ہوتی؟ مہنگائی ہے لیکن اے نو کدی دسیا بھی میری منجی دا ریٹ کتنا ود گیا، اے نو کدی دسیا بھی میری کنک دا ریٹ کتنے ٹر گیا۔ تو ایک من کنک دیاں لڑیاں لے آتے لا چھڑ، جتنیاں اگے ایک من دیاں ہوندیاں آئیاں نا وہ نہیں ہی ہون بھی ایک من دیاں ہونیاں نے، گل اتھے ہی ہے۔ جے لڑیاں دا ریٹ چڑھ گیا تو کنک دا بھی چڑھ گیا، وہ بھی اتھے ہی گل ہے۔ تو بھائی اپنے اپنے گھراں وچ لگاؤ اور دسو کہ اسی بھی نبی دے نوکراں تے سانوی حضور دے آن دی خوشی ہوئی۔ اساں تا اپنی مسجد نور جڑی ہے اے دے اتے لڑیاں لا لو لیاں، کل تک انشاءاللہ مکمل ہو سن، پہلی ربیع الاول نو چل جان۔ تو آپ سارے بھائی اپنے اپنے گھراں وچ اور جتھے سنی علماء دا بیان ہوئے میلاد دا اتھے ضرور شرکت کرنا، اور میلاد شریف دے جلوس میں ضرور شرکت کرنا۔ جامع مسجد نور تے بھی جلوس ہونا ہے، جتھے جسے تسی آئے ہو اتھے اتھے جلوس ہون، تے ہر سنی نو دے اندر ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ اے حضور دی خوشی بھی ہوندی ہے تے سنیاں دی طاقت دا تے کثرت دا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بھائی سنی ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال ڈھیر سارے۔ میں نے ایک بندے آکھیا بھائی اے سنیاں ہی چو نکل کے بندے ایتے ہوتے جاندے ہیں، اردو ایتے کدی نہیں آئے۔ توجہ ہے؟ میں کہا بھائی آئے موٹ اندے ویچ منجی ہے، منجی ہن ایک موٹھ اندے چو ڈگنے کی موٹھے تو گٹی اے دے وچو منجی ہے، چلو 20 دانے نے 25 ہے 50، اے دے چو ڈگنا کی تے جتھے کمپین پہ چل دی ہوئے اتھے ڈگ دے رہاں۔ گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئے؟ بھائی ایک موٹھ تے بندے نے انہیں چو نکلن کی تے بڑھن کی تے سنی بھائی دنیا فریق کوئی دانے ایدے کنک جاندے نے، کوئی دانے ایدے کنک جاندے نے، تیسے بھی آنا چلو یار جے لے لو جاندے نے تے خیر میرے خیر آئیے، سنی کیڑا تھوڑے بھلا ہوئے سنی مامان دا ہر سال سنیاں اضافہ ہی ہویا جا جی بابے آن دے ران محکمہ بابو دے آبادے آلی بگاٹ کرو، سنی ودے جاندے لوگ چکو 4 دانے ایتے ہی دے ہو جاندے اس تے انج تو ایک راز دی گل اور بھی دس لیا۔
بندے ادو بھی بڑے ادے آتے نے پر اسی اعلان کدی نہیں کیتا کام جو کرنا ہے تو وہ ہوندا پیا اعلان ضرور کرنا ہے با فلانا اگے ادے آ تے ہن ادے آ گیا اس بندے دی ضرور بدنامی کرنی وہ تبلیغی جماعت والوں کا بڑا لطیفہ بنایا بہت ایک نشئی بھاگ لیا وہ جہے پنڈ جان آکھن بھئی آ بندہ اگے نشہ کردا تے ہن ساڈے نال آیا اسی جناب ان سیدھی لین تے لا چھڈیا وہ ایک پنڈ بھی گیا دوجے بھی گیا تریجے جدو انہیں کھڑا کیتا اس نے کھلو جاؤ ہن میں دساں اس نے کہا جی میں نشہ کرتا پر یا میری مان پتا تے یا مین پتا جدو دا میں انہاں نال ٹریا مین پورے علاقے وچ بدنام کر چھڈیا وہ کو جڑے ایک نو پھاد باندھے نو پھاد کے اگے چا کھلار دے لو جی ایس بندے نسی ہن اپنے مسلک تے لے آندا ہے یقین کرو اساں تے انج دسے ہی کبھی نہیں با پنڈاں دے پنڈ الٹ گئے سان دسن دی کیڑی لوڑ ہے جڑے ویندے پین انہاں انعام دینا ہے تو دیندے راندے با بندہ انہاں کام کردا پیا اے دے اعلان کرن دی کی لوڑ ہے کام نظر آندا ہے تو سائیاں دی بارگاہ وچ منظور ہو جاندا ہے کہ اللہ جاندا ہے تے اللہ دا حبیب جاندا ہے کہ اس بندے کتنے بندے سیدھے کر دتے تو بچو اپنے اپنے گھراں وچ میلاد دی خوشی کریا جے 12 ربیع الاول شریف نو یا جدو تہاڈا ٹائم بنے مہینے وچ لنگر ضرور پکایا جے اور سرکار دے میلاد دی خوشی چ لنگر ضرور ونڈیا جے سن سرکار دے آن دی بھئی خوشی یہ کوئی تو مولوی آکھے بھئی کتھے لکھیا ہے انہاں آکھیا بھائی کدائیں بھی نہیں لکھیا ہے اساں موڑ بھی کر یہ نہیں میں آندہ بھئی لکھیا ہے کوئی نہیں اگلے جمعے تے تو دساں گا پر ایک جھٹکا مسئلہ ہے بھئی کدائیں نہیں لکھیا ہے اسی کرنا ہے تسی نہ کرو گل مکی آ بھی تے ایک طریقہ ہی ہے نا گل کر لہذا کوئی طریقہ نہ ہوتا ہوئے تو یہ دیتے کھڑے رہا جائے تسی سنتا پڑھ لو باقی گلاں اگلے جمعے تے میلاد دی تیاری کرو